اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دین اور اسلام، اس میں اللہ تعالیٰ نے سارے اعمال کو برابر نہیں رکھا ہے، بلکہ ترجیحات ہیں، ترتیب رکھی ہے۔ ترتیب میں فرائض سب سے پہلے آتے ہیں اور ان کی اہمیت بھی اتنی ہی ہے۔ فرائض کے بعد واجبات آتے ہیں، یہ دوسرے درجے میں ہیں۔ پھر سنتیں ہیں تیسرے درجے میں، پھر اس کے بعد نوافل ہیں چوتھے درجے میں، پھر مستحبات ہیں پانچویں درجے میں، اور پھر مباحات ہیں چھٹے درجے میں۔ دین ترجیحات کا نام ہے۔ جو آدمی ترجیحات کے مطابق عمل کرے گا وہ دیندار کہلائے گا، اور جو آدمی ترجیحات کا فرق مٹا دے گا وہ آدمی دیندار نہیں ہو سکتا۔ یہ ترجیحات ہمیں دین نے بتائی ہیں، اور اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز سے بیان فرمایا، ان اللہ فرض علیکم فرائض فلا تضیعوها، کہ اللہ نے تم پر کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، انہیں ضائع نہیں کرنا، ان فرائض میں کوتاہی نہ کرنا۔ وحد حدودا فلا تعتدوها، کچھ باؤنڈریز ہیں، کچھ لیمٹس ہیں، ان کو کراس نہیں کرنا، انہیں پامال نہیں کرنا۔ جو تمہیں حدود دی گئی ہیں، جو تمہاری لیمٹس ہیں، اس کے اندر اندر رہنا۔ یہ دین کی اصل تصویر ہے کہ اس تصویر کے مطابق ہم دیندار بھی ہوں گے، ہم مسلمان بھی ہوں گے۔ اور جو آدمی ان ترجیحات کو قائم نہ رکھے تو وہ نہ دیندار ہو سکتا ہے نہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ ہاں، لوگوں کے کاغذوں میں، لوگوں کی نظر میں ہو سکتا ہے وہ بڑا اللہ والا ہو، لیکن اللہ کی نگاہ میں بڑا بننے کے لیے ضروری کیا ہے؟ فرائض کو سب سے پہلے ادا کیا جائے اور ان میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کی جائے۔ نیا سال ہے، نئے سال پر ہم بڑے عزم اور ارادے کرتے ہیں کہ اس سال یہ ٹارگٹ ہے، اسے اچیو کرنا ہے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے۔ لیکن ہم سب سوچیں کہ ہم نے اس سال کے آغاز میں کیا یہ بھی کوئی عزم ارادہ کیا ہے کہ جو فرائض ہیں اسلام کے، ان فرائض کو ہم سب سے مقدم رکھیں گے؟ اس لیے کہ ہماری سب سے پہلی شناخت، ہماری سب سے پہلی پہچان وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ ہماری سب سے پہلی پہچان ہے، ہماری سب سے پہلی شناخت ہے۔ اور اسلام کا تعارف کس طریقے سے ہوتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی آدمی آتا کہ میں مسلمان ہو رہا ہوں تو کیا کروں، تو آپ اسے کیا بتایا کرتے تھے؟ آپ بتاتے تھے کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس گواہی کے بعد پھر سب سے پہلا فریضہ نماز ہے، کہ نماز کی ادائیگی کرنی ہے، ہر روز ادائیگی کرنی ہے 5 نمازوں کی۔ پھر اس کے بعد باقی جو فرائض ہیں ان کی بات آتی تھی۔ اسلام کا آغاز، اسلام کی بنیاد اسی سے ہے، جسے ہم ارکان اسلام کہتے ہیں۔ بچپن سے جو پڑھتے چلے آ رہے ہیں وہ ارکان اسلام یہی ہیں کہ مسلمان ان چیزوں سے مسلمان ہوتا ہے۔ جب تک یہ ساری چیزیں نہیں ملیں گی تو مسلمان نہیں۔
یہ 5 جو ارکان ہیں، ان 5 ارکان کے ملنے سے کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے. کسی آدمی نے صرف کلمہ پڑھ لیا اور وہ باقی کام نہیں کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا اسلام ادھورا ہے، اس کا اسلام ناقص ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب طائف کے لوگ آئے تھے، قبیلہ ثقیف کے لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، اور یہ وہ قبیلہ تھا کہ جن پر مسلمان فاتح نہیں بن سکے تھے. مسلمانوں نے حملہ کیا، اٹیک کیا، لیکن مسلمانوں کو فتح نہیں ملی. اب وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کے ذہن میں کیا ہے کہ مسلمان ہمیں فتح نہیں کر سکے ہیں، ہم اب جا کے جب اسلام قبول کریں گے تو اپنی مرضی کی شرائط منوائیں گے. اب آگے وہ آپ کے پاس اور آ کر کہا کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے مسلمان ہو جاؤ. انہوں نے کہا ہماری کچھ شرائط ہیں، کچھ مطالبات ہیں. آپ نے پوچھا بتاؤ کیا مطالبات ہیں؟ انہوں نے کہا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارا سکیجول بڑا بیزی ہے، کاروباری لوگ ہیں. پہلا مطالبہ یہ ہے نمازیں تو ہم 5 ہی پڑھیں گے، لیکن پڑھیں گے اپنی مرضی سے. نمازیں ہم 5 پڑھیں گے، لیکن پڑھیں گے کیسے؟ اپنی مرضی سے. فجر کی زور کے ساتھ پڑھ لیں گے، ظہر اثر اکٹھی کر لیں گے، مغرب عشاء اکٹھی کر لیں گے، مغرب عشاء اکٹھی کر لیں گے، پڑھیں گے ہم 5 ہی. اس لیے کہ ہم ان 5 نمازوں کو اپنی کاروباری مصروفیات اور اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے اس ترتیب سے نہیں پڑھ سکتے. آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا اسلام قبول کرنا ہے تو پھر اسلام نہ قبول کرو. اسلام قبول کرنا ہے تو آپ نے فرمایا کہ 5 نمازیں بھی پڑھنی پڑیں گی اور 5 اپنے وقت پہ پڑھنی پڑیں گی. یہ ہے اسلام کے ارکان اور مسلمانی کہ فرائض سب سے پہلے ہے، فرائض پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور ایک بات عرض کر کے میں آگے چلوں. آج ہمارے کئی نام نے آج سکالر ہیں، وہ کہتے ہیں جی 2 اکٹھی پڑھ لو نمازیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ایسی گنجائش ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دے دیتے کہ ٹھیک ہے 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لو. اور بڑی سمپل سادہ سی بات ہے عقل مند آدمی کے لیے کہ اگر 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کی دین میں ایسے ترغیب مقصود ہوتی، یہ مقصود ہوتا، تو پھر یہ مساجد کا اتنا لمبا چوڑا نظام قائم کرنے کی کیا ضرورت کہ یہاں 5 وقت اذان ہوتی ہے اور 5 وقت بلایا جاتا ہے اور پوری دنیا کے اندر یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو اسلام ارکان اسلام سے ہے اور انہی کو فرائض اسلام کہا جاتا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں بھیجا تھا یمن کی طرف. اب یمن کی اکثریت آبادی یہودیوں کی تھی، عیسائیوں کی تھی. آپ نے فرمایا کہ تم ان کے پاس جا رہے ہو اور انہیں جا کر سب سے پہلے یہ دعوت دینا، یہ بتانا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں. اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو پھر انہیں یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر روز تم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں. اور اگر وہ یہ بھی مان لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ فرض کی ہے جو تمہارے مالداروں سے لی جائے گی اور تمہارے غربا میں تقسیم کی جائے گی. اور فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. اب آپ یہ باتیں سمجھا کے حضرت معاذ کو بھیج رہے ہیں یمن کی طرف، اور یہ باتیں کسے جا کے کہنی ہیں، کسے جا کے بتانی ہیں؟ عیسائیوں کو، کہ اسلام یہ ہے اور مسلمان ہونا ہے تو اس مسلمانی میں ان چیزوں کو اپنانا پڑے گا. اس دور میں بھی آج بھی جو غیر مسلم ہیں، جو عیسائی ہیں، ان کی بڑی خرابیاں کیا ہیں؟ ان کی بڑی خرابیوں میں ڈرگز ہے، شراب ہے اور بدکاری زنا ہے.
اسلام قبول کرنے کے بعد یہ نہیں کہا گیا کہ تم ڈرگز چھوڑ دو، سب سے پہلے بدکاری چھوڑو. اسلام قبول کرنے کے بعد پہلا مطالبہ کیا کیا گیا ہے؟ نماز کی طرف آؤ. اس لیے کہ جو نماز پڑھے گا وہ ڈرگز کس ٹائم لے گا؟ جو نماز پڑھے گا وہ تو ان چیزوں سے بچے گا، خود بخود بچے گا. اور جسے 5 وقت طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وہ ناپاک کیسے رہے گا؟ وہ نہیں رہ سکتا. یہ دین کی ترجیحات ہیں کہ ان ترجیحات کے مطابق غیر مسلموں کو بھی اسلام کی طرف دعوت دی اور اسلام کی طرف متوجہ کی. آج یہ ترجیحات کی جو ترتیب ہے یہ ہم نے خراب کر دی. فرائض کو پامال کر دی، فرائض کی کوئی پرواہ نہیں، اور نوافل کو وہ اہمیت دے دی جو فرائض سے بھی بڑھ کے ہے. مرضی کے کاموں کو ہم نے دین قرار دے دیا. تو پھر مسلمانی کیسی اور اسلام کیسا؟ ایک دیہاتی آیا اور اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. اب جو بھی اسلام کا تعارف پوچھتا آپ ایک ہی تعارف بتاتے تھے، الگ الگ نہیں ہوتا تھا. دیہاتی تھا، آپ نے کہا کہ اسلام کا تعارف یہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. سب سے پہلے یہ شہادتین کا اقرار یہ اسلام کے تعارف کی بنیاد اور اساس ہے. اس نے کہا اور مجھے مسلمانوں کے کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہر روز 5 نمازیں پڑھنی. اب اس کا سوال بڑا زبردست تھا. اس نے کہا فہل علی غیرہن. یہ نو مسلم تھا، اسلام قبول کرنے کے لیے آیا تھا. ہماری طرح کا مسلمان نہیں تھا کہ جس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ابھی زور پڑی ہے تو پڑھ کے آتے ہیں بیٹھتے نہیں، اثر ہو جاتی ہے، اثر پڑھ کے آتے ہیں بیٹھتے نہیں ہیں، مغرب ہو جاتی ہے، نماز بے نماز ہے. اس کا سوال یہ تھا فہل علی غیرہن، 5 نمازوں کے علاوہ کوئی اور بھی نماز فرض ہے؟ آپ نے کہا لا الا ان تطوع، نفل پڑھ لو تو تمہاری مرضی ہے، جتنے مرضی پڑھ لو، فرض 5 ہیں. اس نے پوچھا اور؟ آپ نے بتایا کہ سال میں 1 مرتبہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں. اس نے پوچھا فہل علی غیرہن، صرف 30 روزے رکھنے ہیں، 1 مہینہ روزے فرض ہیں یا اس کے علاوہ بھی فرض ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کے علاوہ نفل ہیں، چاہو تو جتنے مرضی رکھ لو. اس نے زکوٰۃ کا پوچھا. آپ نے بتایا کہ 1 مرتبہ پورے سال میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اس نے یہی سوال کیا فہل علی غیرہن، ایک ہی دفعہ دینی ہے یا زیادہ دینی ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے علاوہ نفل ہے، جتنی مرضی دے دو. یہ ساری باتیں جب ہو گئیں، اب سوال جواب ہو گئے. اب وہ جاتے ہوئے اس آدمی نے کیا کہا؟ اس آدمی نے کہا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم نہ میں ان فرائض میں اضافہ کروں گا نہ ان میں کمی کروں گا. اب یہ کہتا ہوا وہ چل دیا. اس پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ جنتی آدمی کو دیکھ لے تو وہ اسے دیکھ لے. وہ کیا کہہ کے گیا تھا؟ وہ کہہ کے گیا تھا فرض نہیں چھوڑوں گا، اس پہ کمپرومائز نہیں کروں گا. نوافل آپ نے بتا دیا میری مرضی ہے کروں یا نہ کروں. تو میں ان فرائض میں نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جنتی آدمی کو دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لو. اب ہم اپنا بھی جائزہ لے لیں، ہم ان فرائض کے معاملے میں کہاں کھڑے ہیں؟ ان فرائض کے حوالے سے ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ ہماری مسلمانی کیسی ہے کہ ہمیں ہر چیز کی پرواہ ہے سوائے فرائض کی، ہر چیز کی فکر ہے سوائے فرائض کی. اور یہی ترجیحات جب بدلی ہیں تو پھر دین کا حلیہ بدل گیا، دین کی شکل و صورت ہی بدل گئی. اور یہ ترجیحات یہ ہمارے علماء نے بھی قائم نہیں رکھی. علماء نے بھی
سارے کا سارا زور اس بات پہ لگا دیا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ہمارے مسلک کو قبول کر لیں، نعوذ باللہ. یعنی مسلک قبول کرنا ایسے ہو گیا جیسے کوئی یہودی اسلام میں آ گیا، اس پہ جشن منائے جا رہے ہیں، جی فلاں آدمی نے اپنا مسلک چھوڑ کے ہمارا مسلک قبول کر لیا. اس پہ مقابلے بازی ہو رہی ہے. فلاں آدمی نے رفع یدین چھوڑ کے تو بغیر رفع یدین کے نماز شروع کر دی، اس پہ زور لگ رہے ہیں. فلاں آدمی نے یہ شروع کر دی. تو جب ترجیحات علماء نے بدل دی تو عوام تو پہلے ہی کوئی راستہ تلاش کرتے ہیں کہ جنہیں راستہ مل جائے فرائض میں غفلت کا اور کوئی شارٹ کٹ مل جائے. تو اس لیے عوام کے اندر بھی یہ ترجیحات ختم ہو گئی. تو ترجیحات میں سب سے پہلے فرائض ہیں. ان اللہ فرض علیکم فرائض فلا تضیعوها، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، انہیں ضائع مت کر. اور آج یہ سارے فرائض بالخصوص ہمارے بر صغیر میں نماز کی بڑی لاپرواہی، کوئی اہمیت ہی نہیں نماز کی. رمضان آ جاتا ہے، بچوں کے ساتھ پیپر آ جاتے ہیں. اب مائیں کیا کہتی ہیں کہ پیپر دلوانے ہیں، روزہ چھوڑوا دو. روزہ چھوڑوا دیا، پیپر دلوا دیے. اب یہی بچے جب بڑے ہو گئے اب کہتے ہیں کہ روزہ رکھ تو سکتے ہیں لیکن کیسے رکھیں، عادت نہیں ہے، بھوک برداشت نہیں ہوتی. تو گھر کے اندر کھاتے رہو اور باہر جاؤ تو یہی شو کرو کہ روزہ ہے. جب فرائض پامال ہوں گے تو پھر نہ اسلام رہے گا نہ مسلمانی رہے گی. یہ یاد رکھیے، ہم مسلمان ہیں اپنے کاغذوں میں، اور ہمیں مسلمان بننا ہے اللہ کی بارگاہ میں. اور اللہ کی بارگاہ میں مسلمان بننے کے لیے ان فرائض پر آنا پڑے گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی فرائض کا اہتمام نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے نوافل بھی قبول نہیں کرتا. کوئی آدمی بیت اللہ میں کھڑے ہو کے ملتزم کے سامنے سارا دن 24 گھنٹے نوافل پڑھتا رہے، اس کے سارے دن کے نوافل 2 فرض کے برابر نہیں ہو سکتے. آج ہمارا دینداری کا حال یہ ہے. کوئی آدمی اپنا سارا پیسہ مسکین اور غربا کو کھلانے میں خرچ کر دے، یہ سارا پیسہ 1 روپے فرض زکوٰۃ کے برابر نہیں ہو سکتا. سارا دن کوئی آدمی تسبیح پہ استغفار پڑھتا رہے، تیسرے کلمے کا ورد کرتا رہے، اس کے سارے دن کی تسبیحات 2 فرض کے برابر نہیں ہو سکتی. فرائض اپنی حیثیت میں بڑا تھوڑا وقت لیتے ہیں لیکن ان کی ویلیو اتنی ہے کہ 2 فجر کے فرض سارے دن کے نوافل پر باری ہیں. 4 ظہر کے فرض ساری رات کی تہجد پہ باری ہیں. 4 عصر کے فرض سارا دن تسبیح کرنے سے باری ہیں. یہ ترجیحات ہیں جن ترجیحات کو ہم نے خراب کر دیا، اور ان کو خراب کرنے کے باوجود ہم مطمئن ہیں. ہم سے قصیدے سن لیے جائیں کہ ہم کتنے بڑے مسلمان ہیں. ہم بتائیں گے کہ ہم اتنے بڑے مسلمان ہیں کہ ہمارے خاندان، فیملی میں اور ہمارے نیبرز میں، ہمارے ارد گرد ہم سے بڑا کوئی مسلمان نہیں. لیکن فرائض کا حال دیکھیں تو فرائض پورے نہیں ہوتے. فرائض کا حال دیکھیں تو اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کس خوبصورت طریقے سے ہمیں بتایا. آپ نے ارشاد فرمایا جس آدمی کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، فرمایا کہ وہ سمجھے کہ میرا اتنا نقصان ہو گیا ہے کہ اگر میرا سارا گھر بار کاروبار چھین لیا جائے تو بھی اتنا نقصان نہیں. اور یہ حقیقت ہے، جب آنکھ کھلے گی تب انسان کو پتا چلے کہ کتنا نقصان تھا ان فرائض میں غفلت کا، ان فرائض میں کوتاہی کا. اور ایک اور جملہ حدیث قدسی کا سن لیجئے اور اسے
اپنے دل پہ لکھ لیجیے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. آج اللہ کے قرب کے بڑے نسخے بک رہے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ وظیفہ اتنی دفعہ کرو، یہ وظیفہ اتنی دفعہ کرو. اللہ تعالیٰ خود کیا فرما رہے ہیں کہ میرا قرب حاصل کرنا ہے تو کیسے ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. جو کام میں نے اپنے بندے پہ فرض کیا ہے اس سے زیادہ کوئی کام ایسا فضیلت والا نہیں ہے جس سے بندہ میرا قرب حاصل کرے. فرائض کی ادائیگی سے اللہ کا قرب ملے گا. فرائض میں غفلت اور سستی سے انسان اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دیا جائے. بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی اپنی ڈیوٹی کے ٹائم پہ نہ آئے اور ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو جائے تو وہ اوور ٹائم پہ آ کے بیٹھا رہے، تو اس کا اوور ٹائم پہ آ کے بیٹھے رہنا، ڈیوٹی کے ٹائم پہ غیر حاضر رہنا اس کی کوتاہی کو پورا نہیں کر سکتا. آج ہم سب مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ ہم نے دین کی ترجیحات کو بالکل اسی طریقے سے نظر انداز کر دیا. اس لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی صورت کیا ہے، اسلام کی شکل کیا ہے، تو ہمیں ان فرائض کی ترجیحات کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے اسلام کی شکل کیا نظر آتی ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی کو پتا ہے شب معراج کب آ رہی ہے. شب معراج کی عبادت نہ فرض ہے نہ واجب ہے. ہر آدمی کو پتا ہے شب برات کب آئے گی، ایک رات جاگیں گے، اللہ سے توبہ کریں گے، اس رات جاگنا نہ فرض ہے نہ واجب. ہر آدمی کو پتا ہے لیلۃ القدر کب آئے گی، 27ویں کو جائیں گے، نوافل پڑھیں گے، اللہ توبہ کریں گے، تو 27ویں کو شب قدر کو جاگنا نہ فرض ہے نہ واجب. ہم نے دین کی شکل یہ بنا دی. اور دین کی شکل کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ کے آخری ایام میں بیماری کی شدت ایسی ہے کہ ایک مرتبہ وضو فرمایا اور بے ہوشی ہو گئی. آنکھ کھلی، پوچھا نماز پڑھ لی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، آپ کے انتظار میں ہیں، آپ کی امامت میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے بغیر تو نماز نہیں پڑھیں گے. پھر وضو کروایا گیا، پھر بے ہوشی طاری ہو گئی. پھر آپ کو ہوش آیا، پوچھا نماز پڑھ لی؟ کہا نہیں، انتظار میں ہیں، آپ تشریف لائیں گے تو نماز ہوگی. تیسری مرتبہ بھی آپ ہمت کے باوجود مسجد تشریف نہ لے جا سکے اور کہا کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ مصلی امامت سنبھال. اگلا دن ہوا، ادھر اذان ہوئی، نقاہت اور کمزوری ایسی ہے کہ اس کے باوجود اٹھا نہیں جا سکتا، لیکن آپ فضل بن عباس کو کہتے ہیں، اسامہ کو کہتے ہیں مجھے سہارا دو، مسجد لے چلو. یہ ہے دین، یہ دین ہے. اور آج ہمارا حال یہ ہے، ہم میں سے ہر آدمی نے دنیا اوپر اٹھائی ہوئی ہے. کسی نے گھر اٹھایا ہوا ہے، کسی نے فیکٹری اٹھائی ہوئی ہے، کسی نے جاب اٹھائی ہوئی ہے، کسی نے بچوں کو اٹھایا ہوا ہے، کسی نے اکیڈمی کو اٹھایا ہوا ہے، کسی نے ایسوسیشن کو اٹھایا ہوا ہے. ہر آدمی اسے اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ بس میرے سے نہ پوچھو کہ میں جو کر رہا ہوں نا یہ تو دنیا کا کوئی آدمی کر ہی نہیں سکتا. میں نہ ہوں گا تو یہ دنیا نہیں چلے گی. یہ سانس نکلنے کی دیر ہے. انسان کا پتا جب کٹتا ہے تو بالکل اسی طریقے سے جیسے درخت کا پتا کٹتا ہے. سینکڑوں پتے لگے نظر آتے ہیں، کٹا ہوا نظر نہیں آتا، وہ پاؤں میں روندا جاتا. آج ہم میں سے ہر آدمی یہ سارے کے سارے بت اپنے سر پہ اٹھا کے پھر رہے اور فرائض کی کوئی پرواہ نہیں، اس چیز کا کوئی احساس نہیں ہے. جو آدمی پہلے ٹیسٹ میں فیل ہو جائے اور اس ٹیسٹ میں فیل ہو جائے جس میں چانس ہی ایک ہے، باقیوں کا کیا کرے گا؟ باقیوں میں کہاں جائے گا؟ قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال ہوگا کس چیز کا ہوگا؟ تو ہم اس میں پاس ہو جائیں گے. اور بطور ماں باپ کے اس کے ساتھ ایک سوال اور ایڈ کر لیجئے. ماں باپ سے یہ بھی سوال ہوگا کہ تم نے اپنی پڑھی تھی تو اپنی اولاد کو بھی بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا نمازی؟
ان کو بھی فرائض پہ کھڑا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ تو میرے عزیزو، مجھے بھی اور آپ کو بھی ان فرائض پہ آنے کی ضرورت ہے. ہماری اکانومی، ہماری معیشت، ہمارا ملک اور دنیا کے مسائل اور ہمارے مسائل، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ ٹھیک ہوں یا نہ ہوں، فرض کی کوئی معافی نہیں، فرض کی کوئی کوتاہی نہیں، یہ برداشت ہی نہیں. تو اپنے یہ سارے کے سارے بنائے ہوئے بت، اپنی مصروفیات اور اپنے بنائے ہوئے دین کے سارے نقشے، یہ سارے کے سارے ڈھونگ ہیں، حقیقت ہے. آج ہمیں اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نماز پر، فرائض پر خود بھی آئیں، اولاد کو بھی لے کے آئیں. معاشرہ یہیں سے ٹھیک ہوگا، اس کے علاوہ کہیں سے ٹھیک نہیں ہوگا. ہم اپنے نبی کی زندگی کو جب پڑھتے ہیں کہ عربوں کے اندر یہ خرابی تھی، یہ خرابی تھی، آج کا معاشرہ اس سے بگڑا نہیں ہے، لیکن وہ خرابی کیسے ٹھیک ہوئی تھی؟ وہ خرابی، اس کی جو اصلاح تھی، وہ اصلاح انہی فرائض کے ذریعے سے، یہیں سے شروع ہوئی تھی. تو آج ہمیں سب سے پہلے یہ عہد کرنا ہے اس نئے سال کے آغاز میں کہ فرائض پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. کوئی چیز چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، اور اپنے نبی کو سامنے رکھیں. ہمارے لیے صرف ہمارے نبی، ان کی مثال، ان کا اسوہ حسنہ اور ان کا اسوہ کامل، اور وہی آئیڈیل ہے، ان کو سامنے رکھیں. یہ سارے ہمارے شیطان کے بنائے ہوئے ہم پر یہ شکنجے ہیں اور اس کے بنائے ہوئے جال ہیں کہ میری یہ مصروفیت ہے، میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں. کوئی کام ہی نہیں ہے جب تک کہ فرائض نہیں. یہ دھوکہ ہے شیطان کا، اور اللہ کا قرب بھی ان فرائض کے ساتھ ہے. جو آدمی فرائض نہیں ادا کرتا، وہ آدمی جتنے مرضی نوافل کے طور پر نیکی کے کام کر لے، اس کی کوئی اہمیت نہیں. اللہ کہیں گے فرائض کا سوال ہے، وہ پورے کرو پہلے، وہ ساری نیکیاں ایک سائڈ پہ رہ جائیں گی، ایک طرف رہ جائیں گی. تو دین کو اس انداز سے اپنائیں جیسے دین چاہتا ہے، جیسے دین ہے. اپنا دین نہ لے کے چلیں، یہ ہمارا بنایا ہوا دین ہے. ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اور شیطان کے دھوکے میں آنے سے ہمیں منع کیا گیا. اور آج ہماری یہی کیفیت ہے جو قرآن نے کہا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. شیطان کا ایسا کنٹرول ہوا کہ اس نے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد اور فرائض سے غافل کر دی. تو اپنے آپ کو ان فرائض پہ کھڑا کریں، اپنی اولاد کو ان فرائض پہ کھڑا کریں. کوئی کمپرومائز، جب ہم یہ عہد کر لیں گے کہ ان فرائض کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کو ہمت دیتے. ہمیں اتنی سہولیات اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، اتنی نعمتیں عطا کی ہیں. آپ کبھی محلے کی مسجد میں جا کے فجر پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ لوگوں کے پاس پہننے کا پورا لباس نہیں ہے، ٹھٹھر رہے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اور کتنا کتنا چل کے آ رہے ہیں، لیکن کھڑے ہیں. کیا ان نعمتوں کا ہم پر کوئی حق نہیں ہے؟ کیا ان نعمتوں کے بدلے ہمیں کچھ نہیں کرنا؟ یہ جو صحت ہے، جس کے سر پہ ہم ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر دوڑ رہے ہیں، ہر کام پورا کر رہے ہیں، لیکن یہ صحت ہمیں نماز کے لیے نہیں کھڑا کرتی. اس صحت میں ہمارے رب کا کوئی حق نہیں ہے. ہر کام پہ ہم دوڑتے دوڑتے چلے جا رہے ہیں، لیکن جہاں پہ رب کا بلاوا آ جائے، ہم نے ایسے سنی انسنی کر دی، احساس ہی نہیں. تو اپنے نبی کو اپنے سامنے رکھیں. سخت مشکلات میں آغاز دیکھ لیں، انتہا میں نے پہلے آپ کو بتا دی، اور آغاز دیکھ لیں. فرض نہیں ہے کہ مسجد حرام میں نماز پڑھیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں میں نماز پڑھوں گا. اور ابو جہل کیا کہہ رہا ہے؟ ابو جہل کہہ رہا ہے کہ کوئی آدمی جائے اور جا کر اونٹ کی اوجڑی لا کے جب یہ سجدہ کریں لا کے رکھ دے، اور صرف کہانی کر دی، رکھ دی. سجدے میں کوئی پڑا ہو اور اونٹ کی اوجڑی اس کے سر پہ پڑی ہو نا، تو پتہ لگتا ہے. اپنے نبی کو اس کیفیت میں دیکھیں، سوچیں، تصور کریں، جن کے صدقے ہماری عزتیں نہیں اٹھ سکے ہمارے نبی. کیسے مسلمان ہیں ہم؟ کیسی مسلمانی ہے کہ فرائض کی کوئی پرواہ نہیں؟
اور ہم خود تو خود اولاد کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. آخر کب ہم اس بارے میں سوچیں گے؟ کب ہم اس کی طرف آئیں گے؟ زندگی کے ہر معاملے کی کوئی انتہا ہوتی ہے، ہر عادت کی کوئی ایکسپائری ہوتی ہے. ہماری اس کی ایکسپائری کیا ہے؟ وہ بھی کوئی ہے یا نہیں ہے؟ یا زندگی بس ایسے ہی چلتی رہے گی اور کسی نہ کسی وقت پتہ کٹ جائے گا؟ کٹنا تو ہے، لیکن انسان اس حال میں دنیا سے جائے کہ اللہ بندے سے راضی ہو، بندہ رب سے راضی ہو. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ خاتمہ یہ فرائض کی ادائیگی پہ ہوگا. سارے دن کے نوافل، تسبیحات، اذکار اور نفلی صدقات، ان پہ ہرگز نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا. یہ سب دھوکہ ہے. فرائض پورے کریں تو مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں، اور فرائض نہیں ہیں تو نہ مسلمان ہیں نہ مومن ہیں. یہ میری بات نہیں ہے، یہ قرآن کہتا ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، مشرکوں کے لیے ہلاکت ہے. اب مشرک کون ہیں؟ فرمایا جو نماز نہیں پڑھتے. مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. یہ میرے نبی کا فرمان ہے. یہ فتوے ہمیں کوئی نہیں بتاتا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. یہ میرے نبی کا فرمان ہے. جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. آپ پوچھ لیں اپنے مکتب فکر کے علماء سے، پوچھیں کہ یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے. ہمارا سارا زور لگ گیا ہے اپنے اپنے مسلک کو زندہ کرنے میں، فرائض کی پرواہ نہیں. تو یہ سال کا آغاز ہے، اللہ کا واسطہ ہے ہم خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی اس پہ لے کے آئیں. جیسے ہم اپنی اولاد کو ہر کام میں کھڑا کرتے ہیں، ہر کام ان سے زور زبردستی لیتے ہیں، یہ نماز کا کام بھی ان سے اسی طریقے سے لیں جیسے اسکول کالج کا کام لیتے ہیں. جس درد اور جس فکر کے ساتھ انہیں آفس کی ذمہ داریوں کی طرف لے کر جاتے ہیں، اسی درد اور فکر کے ساتھ انہیں اس طرف لے کے آئیں. تو پھر ہم مسلمان بھی ہوں گے، یہ مسلمانی بھی ہوں گی. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا